السلام علیکم دوستو، کہانی آیا کا دوسرا اور آخری حصہ حاضر خدمت ہے۔ پرومی کی آمد سمینا کو سخت ناگوار لگی تھی۔ اپنی ناگواری اور غصے کا اظہار اس نے بہت بار صائم اور رائمہ کے سامنے کیا تھا، اور اس کے بھونکنے پر تو آیا سخت مشتعل ہو جاتی تھی۔ ایک دو دفعہ تو رائمہ نے مشاہدہ کیا تھا کہ پرومی کو خاموش کروانے کے لیے آیا نے لکڑی اور پتھر سے بھی اسے مارا تھا، اور اس کے علاوہ جس بات کو رائمہ نے بغور محسوس کیا تھا وہ تھا پرومی آیا کو دیکھ کے غصے سے پاگل ہو جاتا تھا اور اتنی شدت سے بھونکتا رہتا تھا کہ اسے چپ کروانا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ باتیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت چھپائے ہوئے تھیں۔ رائمہ کے دل و دماغ کو محسوس ہونے لگا تھا۔ پورے 2 روز سے وہ خون آشام وجود اپنی پیاس بجھانے میں ناکام رہا تھا۔ بالائی منزل کا وہ مخصوص بیڈ روم جہاں سے اس کی طلب بآسانی پوری ہو جاتی تھی، اب وہاں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ علی اور ایمان کا بیڈ روم تھا جہاں اب رائمہ سونے لگی تھی۔ مجھے نہیں سلانا اس گندی آیا کو اپنے روم میں، رائمہ محسوس کرنے لگی کہ ایک دم سے دونوں بچے آیا سے چڑھنے لگے تھے۔ پہلے تو رائمہ یہ چڑچڑاہٹ کی وجہ ان دونوں کی صحت کی خرابی و کمزوری سمجھی، مگر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ وجہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ آیا سمینا تو اب دونوں کی بہت اچھی فرینڈ تھی۔ رائمہ اب چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ صائم کے مطابق وہ کچھ عرصے سے وہمی ہو گئی تھی، لیکن رائمہ کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ وہ وہم کے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کا دل و دماغ ایسی باتوں پہ دھیان دینے لگا تھا جو نظر آ رہی تھی، جن کا وجود تھا، اور جن باتوں کا وجود ہو ان کی کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ آیا سے بو آتی ہے، ایمان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ وہ بلیک دوپٹے میں چڑیل لگتی ہے۔ یہ ایک اور وجہ ایمان اور علی نے بتائی تھی۔ ماما، ان کے نیل اتنے لمبے ہیں۔ بچوں کی بات پہ دھیان دیتے ہوئے رائمہ نے توجہ دی تو پتہ چلا کہ اس کے ناخن اچھے خاصے لمبے ہو چکے تھے۔ آیا، سمینا، یہ آپ نے ناخن کیوں اتنے بڑا رکھے ہیں؟ کاٹو انہیں فوراً۔ رائمہ کے مطابق لمبے ناخن میں جراثیم ہوتے ہیں، اور شاید یہ جراثیم ہی ناخنوں کے ذریعے منتقل ہو کے ایمان اور علی کی صحت خراب کرنے لگے تھے۔ یہ نہیں کاٹے جا سکتے میڈم۔ پہلی بار رائمہ کو آیا کا چہرہ مسکراہٹ خوفناک حد تک پراسرار لگی تھی۔ کیوں؟ رائمہ کے لیے آیا کا جواب مبہم سا تھا۔ ناخنوں کو کاٹو تو ان سے خون بہنے لگتا ہے میڈم۔ اول تو رائمہ کو آیا کی بات ہضم ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب رائمہ خود تجربے سے گزری تو خوف کے مارے اس کا دل و دماغ سکتے میں آ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے رائمہ نے زبردستی آیا سمینا کے ناخن تراشنے کی کوشش کی تو سچ مچ ناخنوں والی جگہ سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ ایسی حیرت انگیز بات تھی کہ رائمہ کی عقل بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ 2 روز سے پیاسا وجود اپنی پیاس بجھانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ رائمہ نے جب سے ایمان اور علی کے روم میں رات کو سونا شروع کیا تھا، یہ چیز اس وجود کے لیے رکاوٹ بن گئی تھی۔ گزشتہ کچھ راتوں سے ایمان اور علی نیند میں ڈر کے چیختے اور رونے لگے تھے۔ وہ نہ صرف ڈرے ہوئے لگتے تھے بلکہ بہت تکلیف میں بھی دکھائی دیتے تھے، یوں جیسے کسی نے اس کے جسم کے کسی عضو پہ کوئی نوکیلی یا نوکدار چیز چبھائی ہو۔ کبھی ان کے جسم کے کسی حصے پہ کٹ کا نشان لگا ہوتا تو کبھی کسی عضو سے تازہ خون بہہ رہا ہوتا، جبکہ ان دونوں کو کسی قسم کی چوٹ بھی نہیں لگی ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ رائمہ کے دل کو وحشت زدہ کرنے لگا تھا۔ صائم، مجھے لگتا ہے ہمارا بنگلہ کسی شیطانی خلل کا شکار ہو گیا ہے۔ گارڈ کی اچانک موت، سمبا کا مرنا، پرومی کا ہر وقت بھونکتے رہنا، اور فضا میں پھیلی ہر وقت سڑے ہوئے گوشت کی ناقابل برداشت بو، اور اب ایمان اور علی کے ساتھ یہ معاملہ، رائمہ کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ آنکھوں سے بھلا وہ ابھی کچھ تو نہ دیکھ پائی تھی، مگر دل و دماغ اس کی توجہ اندیکھی حقیقتوں کی طرف دلانے لگے تھے جس سے عقل بھی انکاری نہ تھی، جبکہ صائم ان سب اندیشوں کو رائمہ کا وہم قرار دے رہا تھا۔ خون کی طلب اس وجود کے جسم میں اکڑاؤ سا پیدا کرتی تھی، اسے مشتعل سا کرنے لگتی تھی۔ لان میں پرومی
کے بھونکنے کی آواز تسلسل سے آ رہی تھی۔ اشتعال اس وجود کو باہر لان میں لے آیا۔ وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی طلب پوری کر دیتا کہ اچانک بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتے متلاشی نظریں پرومی پہ جا ٹھہریں۔ پرومی بھی اس وجود کی لان میں موجودگی پہ ایسا جنونی سا ہونے لگا کہ جیسے پاگل کتا ہو اپنی گردن سے بندھی زنجیر کو پوری طاقت کے ساتھ کھینچتا۔ پرومی اسے توڑنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے مسلسل بھونکنے نے جہاں ہر سوئے ہوئے کی نیندوں میں خلل ڈالا تھا، رائما کو مکمل طور پہ جگا دیا تھا۔ گلاس ونڈو سے پردہ ہٹا کر اس نے لان کا منظر دیکھا۔ وہ اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اندھیرے میں کسی دیو ہیکل سے وجود کا سایہ پرومی پہ جھکا نظر آیا اور خوف میں لپٹی پرومی کی حلق سے نکلتی عجیب سی آوازیں، اور پھر کچھ لمحوں بعد فضا میں سکوت چھا گیا۔ پرومی کی آواز کا شور ختم ہو گیا۔ لان میں گیٹ کے پاس پڑا پرومی کا مردہ جسم ہر ذہن کے لیے سوال بنا ہوا تھا۔ اس کی گردن دھڑ سے جدا تھی، جیسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی تیز دھار آلے سے یہ کام کیا گیا ہو، یا پھر کسی درندے نے پرومی کا یہ حشر نشر کر دیا ہو۔ وہ درندہ کون تھا؟ بند گیٹ سے اندر کیسے آیا تھا؟ پرومی کے آس پاس کہیں بھی کوئی تیز دھار آلہ بھی ثبوت کے طور پہ پڑا دکھائی نہ دیا تھا۔ میں نے خود ایک بڑا سا سایہ لان میں رات کے وقت دیکھا تھا۔ رائما بہت بار یہ بات چیخ چیخ کے سائم کے سامنے کہہ چکی تھی۔ ضرور تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا رائما۔ سائم کو اندازہ تھا کہ رائما کا روز رات کا معمول تھا، وہ ہارر مووی دیکھا کرتی تھی۔ سائم کے مطابق ضرور اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہوگا، لیکن اگلا کچھ ہی روز میں ایک اور ایسا اندوناک واقعہ ہو گیا کہ اب تو سائم کی بھی عقل و دماغ انکار کرنے کی حالت میں نہ رہے۔ ان کے بنگلے کے لان میں صاف ستھرائی کرنے والے بوڑھا مالی مارا گیا۔ اس کی لاش کا بھی بالکل وہی حال ہوا تھا جو پرومی کا ہوا تھا۔ مالی کا سر تن سے جدا تھا۔ اب تو سائم کو بھی کسی اندیکھی شیطانی وجود کی موجودگی اس بنگلے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ شیشے کے شفاف میز پہ بڑا سا سفید کاغذ پڑا تھا۔ سیاہ مارکر سے لگی اس سفید کاغذ پہ آڑی ترچھی لکیریں مبہم سی تھیں۔ انہیں انہماک سے دیکھتی رائما بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ کبھی ان لکیروں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس شخص کو جو بہت گہرے غور و فکر میں مبتلا تھا۔ وہ اس دوران مکمل خاموش تھا اور ایک بار بھی رائما کو مخاطب نہ کیا تھا۔ تمہارے گھر میں اس سال کے پہلے چاند گرہن سے شیطانی خلل پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک دم رائما سے مخاطب ہوا تھا۔ انسانوں سے لے کے پالتو جانوروں تک سب کی اچانک سے موت کی وجہ وہ شیطانی خلل ہے۔ ایمان اور علی کی صحت کی خرابی کا تعلق اسی خلل سے ہے۔ لکیر کھینچنے والے شخص نے اپنے علم کے ذریعے حساب کتاب لگانے کے بعد اپنا مارکر بند کیا۔ جو انکشافات اپنے علم کی رو سے رائما کے سامنے رکھے، وہ رائما کے رونگٹے کھڑے کر گئے تھے۔ شیطانی خلل میں سمجھی نہیں۔ شاید اس شخص کا انداز بہت گہرائی لیے ہوئے تھا۔ کوئی سایہ، عاصف، جن یا چڑیل، یا پھر آنکھیں بند کرتے لمحے بھر کے لیے اس شخص نے گہرا سانس کھینچا کہ جیسے فضا میں کچھ سونگھ رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پہ عجیب ناگوار سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کوئی بدروح، بہت غلیظ بدروح۔ چند ثانیوں کے بعد اس شخص نے آنکھیں کھولیں تو وہ یوں گویا ہوا تھا۔ بدروح! رائما کو یہ الفاظ سہما گیا تھا۔ افسوس کہ اس بدروح کا اگلا شکار ایمان اور علی۔ وہ شخص اپنی بات ابھی مکمل نہ کر پایا تھا کہ خوف کے مارے نکلتی منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں رائما بمشکل اپنے ہاتھ سے رکھ کے روک پائی تھی۔ عثمان طاہر، جو کہ رائما کے انکل تھے، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر کے علاوہ بہت سے روحانی علوم کے ماہر تھے۔ 60 سالہ پروفیسر عثمان طاہر اپنے علوم میں اتنے ماہر تھے کہ ہزاروں پردوں میں چھپی حقیقت وہ ان سب علوم کی مدد سے جان لیتے تھے۔ تمہارے گھر میں وہ شیطانی مخلوق اپنی اصل شکل کے بجائے کسی اور روپ میں ہے۔ اس شیطانی مخلوق تک پہنچنے کے لیے پروفیسر عثمان طاہر کے کہنے پر بنگلے کے ملازمین کو بلایا گیا۔ وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر عثمان نے ان سب کو بغور ایک گہری نظر سے دیکھا، پھر بار باری ان سب کے پاس آ کے یوں گہرا سانس کھینچا جیسے کچھ سونگھ رہے ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ملازم یا ملازمہ
پروفیسر عثمان کو جو وجود مطلوب تھا وہ ان میں سے یقیناً نہیں تھا۔ وہ مخصوص بو جو بنگلے کی فضا میں ہمہ وقت پھیلی رہتی تھی وہ ان میں سے کسی کے جسم میں سے نہیں آتی تھی۔ پروفیسر عثمان شش و پنج کا شکار ہو گئے۔ ان کا علم کبھی غلط ثابت نہیں ہوا تھا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ نہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عثمان انکل خوفزدہ